اسلام کا وہ غزوہ اور جنگ ہے کہ جو بہت اہمیت کی حامل ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اسباب مسلمانوں کو دیے ہیں، آنے والی نسلوں کو دیے ہیں، قیامت تک کے مسلمانوں کو دیے ہیں. اصل میں یہی وہ غزوہ ہے کہ پورے قرآن میں 5 رکوع تک اللہ پاک نے اس غزوے کی بات کو بیان کی. 5 رکوع تک مسلسل غزوے احد کی. کسی غزوے اور کسی جنگ کی جو ہے مسلسل ایسی تفصیل جو ہے ہمیں نہیں ملتی. حالانکہ یہ بھی اجمال ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر پہلو کو بیان کیا، لیکن اجمال اور مختصر بھی جو ہے وہ 5 رکوع تک ہے. چوتھے پارے میں ایک ساتھ، بیچ میں باتیں کچھ الگ آ جاتی ہے لیکن مسلسلات یہی ہے، نہیں غزوے کی بات ہے. تو ہم نے اس سے پہلے سنی تھی وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ سے جو ہے تیسرے رکوع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کی تیاری کی تھی، صحابہ نے کیا کیا تھا اور صحابہ کی کیا رائے تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارادہ تھا. لیکن صحابہ کی رائے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فیصلہ کر دیا. پھر صحابہ کو اس کا جو ہے افسوس بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسی کے مطابق ہم کام کرتے تو بہت اچھا ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیرہ پہن لی تھی، بختر باندھ لیا تھا. تو آپ نے کہا کہ نہیں، بس نبی جب ایک مرتبہ ہتھیار باندھ لیتا ہے اور زیرہ باندھ لیتا ہے تو بغیر جنگ کے اس کو کھولتے نہیں ہیں. یہ قانون ہے. اس لیے اب ہم جو ہے مدینہ سے نکلنا پڑے گا. تو آپ میدان احد میں آ چکے. احد پہاڑ ایسا سمجھیے کہ اس طرف احد پہاڑ ہے اور سامنے جو ہے خالی جگہ ہے، اور اس احد پہاڑ کے ساتھ ہی جیسے خالی جگہ میں نے آپ کو بتلائی اور اس کے ساتھ جو ہے ایک اور چھوٹا پہاڑ ٹیلا ہے. وہ ٹیلا اس کا کوئی نام پہلے نہیں تھا، لیکن اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اور بذاتی خود تمام صحابہ کی صفوف لگائی کہ جو ہے ایک لشکر یہاں رہے گا، ایک جماعت یہاں رہے گی، ایک جماعت یہاں رہے گی، ایک جماعت یہاں رہے گی. سامنے پورے جو ہے مسلمان. اور چونکہ مدینہ پیچھے ہے تو مدینہ سے مشرکین مکہ اور مدینہ سے جو ہے مشرکین کے لوگ جو ہے وہ آ رہے تھے. تو اس طرف جو ہے ایسا سمجھیے کہ مشرکین کی جماعت ہے اور اس طرف جو ہے مسلمان ہے. احد کا دامن ہے، یہ احد پہاڑ ہے، اس کا دامن ہے، اس کے نیچے کی جگہ ہے. یہاں سب مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو ہے صفیں لگائی اور 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ اور ایک جماعت جو ہے ایک چھوٹا پہاڑ جو جس پہاڑ کے درمیان خالی جگہ ہے اور اس کے ساتھ احد پہاڑ ہے. تو اس پہاڑ پر آپ نے 50 صحابہ کرام کو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کھڑا کر دیا، لگا دیا ڈیوٹی تیر انداز سے. چونکہ عربی میں تیر کے مارنے والوں کو رمات کہتے ہیں، پھینکنے والے کو، اس لیے اس پہاڑ کا نام رکھ دیا جبل رمات. جبل رمات میں جو ہے ان کو کھڑا کر دیا. اب اس پہاڑ کا نام ہی جبل رمات ہو گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں پر رکھتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا، یہ حکم دیا تھا کہ دیکھو آپ لوگ ہماری اس جنگ کے اندر جو ہے شریک تو ہے، لیکن جب تک ہماری طرف سے اجازت نہ ملے آپ کو جبل رمات سے اترنا نہیں ہے. چاہے یہاں تک فرمایا دن دے ان مشرکین کی لاشوں کو نوچ کر کھانے لگے، لیکن جب تک تب بھی جو ہے آپ کو اس پہاڑ سے اترنا نہیں. اور یہ فرمایا کہ لن یزالو، کہ ہم برابر غالب ہو رہیں گے جب تک آپ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہو گے. ان ثبتتم مکانکم، جب تک آپ اپنی جگہ پر ثابت رہو گے وہاں تب ہم برابر غالب آئیں گے، اور آپ اپنی جگہ سے ہٹ جاؤ گے تو ہمیں نقصان ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتلا بھی دیا تھا. اب اس طرف جو ہے جنگ شروع ہوئی اور حضرت ابو دجانہ، حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بڑے صحابہ جو ہے بڑی دلیری کے ساتھ جنگ میں شریک ہو گئے اور خوب اچھی طریقے سے ان مشرکین کا جو ہے مقابلہ کیا. اب ظاہر بات ہے کہ مشرکین یہاں تھے اور مسلمان یہاں تھے، جبل رومات یہاں تھا. ان لوگوں کو یہ کہا تھا کہ آپ پیچھے بھی دیکھنا اور ہر طرف نظر رکھائے رکھنا کہ کہیں سے جو ہے مشرکین حملہ نہ کر دے. اب جب جنگ بالکل تیزی پر تھی اور مشرکین جو ہے صحابہ کرام کا اس حملے کا جو ہے تاب نہیں لا سکے اور زبردست جو ہے ان کو شکست ہوئی، تو یہ مشرکین یہاں سے جو ہے بھاگنا شروع کر دیا. انہوں نے سب کے سب جو ہے ایک پورا دستہ مشرکین کا اس جگہ سے جو ہے بھاگتا ہوا، جو خالی جگہ جیسے میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ جبل احد ہے، یہ جبل رومات ہے اور یہ خالی جگہ ہے، یہاں سے بھاگی سب چھوڑ کر، جو مال تھا وہ سب چھوڑ کر بھاگ رہے تھے. اس طرف 50 صحابہ جو جبل رومات پر تھے اور حفاظت کر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر یہ مشرکین جو ہے ہار گئے اور سب بھاگ رہے ہیں. تو مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، اس لیے اب ہم جو ہے جنگ ختم ہو گئی، ہم نیچے آ جائے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابہ کو جو ہے بہت سمجھایا کہ دیکھو جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ بتلائے اور جب آپ کی اجازت نہ وہاں تک ہمیں یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. ان صحابہ نے جو ہے اپنی رائے کو پیش کیا کہ نہیں، یہ مسئلہ تو یہ تھا کہ جب حفاظت کا موقع تھا، حفاظت ختم ہو گئی، اب ہم آ جائیں. یہ اختلاف رائے ہو گئی، اختلاف ہو گیا صحابہ کے اندر آپس میں. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے. آپ کے ساتھ 14 صحابہ اور رہ گئے، معاف کرنا 11-12 صحابہ رہ گئے، باقی تمام صحابہ نیچے آ گئے. اب یہ جو جماعت یہاں سے بھاگ رہی تھی، وہ جماعت کا امیر تھا اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ جو ہے اسلام نہیں لائے تھے، رضی اللہ عنہ نہیں ہوئے تھے، وہ ابھی شرک ہی کی حالت میں تھے. تو اس جماعت کو لے کر وہ بھاگ رہے، کیونکہ وہ بڑے بہادر تھے اور عقل مند بھی تھے ماشاءاللہ. تو وہ اپنی جماعت کے ساتھ جب وہاں سے گزرے تو جبل رومات پر نظر پڑی، جہاں پر ان کا دستہ تھا. دیکھا کہ یہ جگہ تو بالکل سیف ہے، اس لیے اور اچھی ہے یہاں سے حملہ کرنا. اس طرف کچھ مشرکین صحابہ کے ساتھ جنگ کر رہے تھے اور یہاں سے یہ لوگ بھاگے. اب جبل رومات سے یہ لوگ اوپر سے دیکھا تو مسلمان ہے، اس طرف بھی مشرک، اس طرف بھی مشرک اور بیچ میں مسلمان. تو اب یہ لوگ پہلے انہوں نے مقابلہ کیا ان 12 لوگوں کا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو 11-12 بچ گئے تھے. اور ظاہر بات ہے کہ یہ بہت بڑی جماعت اور یہ صرف 11-12 لوگ کہاں اس کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکتے تھے. ان لوگوں کی شکست ہو گئی اور پورا لشکر جو ہے اچانک یکبار کی اتنا زبردست حملہ کیا انہوں نے. ایسے موقع پر ابن قیہ کر کے ایک مشرک تھا، انہوں نے بہت اچھا موقع دیکھا، کیونکہ یہ لوگ جیسے ہی اترے اس پہاڑ سے، چھوٹا سا پہاڑ قلعہ ہے آج بھی ہے، تو جیسے ہی اترے تو اچانک جو ہے اس نے موقع پا کر صحابہ پریشان ہو گئے کہ یہ جماعت کہاں سے آ گئی. تو اس نے ایک بڑا پتھر لیا، بھاری پتھر لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زور سے مارا کہ آپ کے دندان جو ہے ٹوٹ گئے. اور پھر دوسرا حملہ ایسا کیا کہ آپ گر پڑے اور زبردست آپ کو چوٹ آئی. تو شیطان نے اس وقت یہ آواز لگائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مارے گئے، شہید ہو گئے. یہ جب آواز اس میدان میں پھیلی تو ایک طرف تو اتنا زبردست ہوا اور ایک طرف جن کی محبت میں صحابہ نے اپنی جان کا سودا کر لیا تھا، اپنے گھر بار کا سودا کر لیا تھا، اپنے بیوی بچوں کو جو ہے اجارنا پسند کر دیا تھا، اس ہستی کا اس دنیا سے اس موقع سے چلا جانا اور زبردست حملے کا ہو جانا
تو صحابہ کے اندر جو ہے ایسی بھگدڑ مچ گئی کہ بعض صحابہ نے جو ضعیف تھے، کمزور تھے، انہوں نے یہ کہا کہ بس اب ہم جنگ نہیں کریں گے، اور اسی میدان میں جو ہے وہ بیٹھ گئے گویا. اور بعد جو منافقین نے انہوں نے تو یہ کہا کہ ہم ابو سفیان کی پناہ میں چلے جائیں گے، اب ہمیں جنگ نہیں کرنی ہے. اور ایسی حالت ہو گئی اس دوران کہ جو ہے کسی کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالات دیکھے تو آپ نے آواز لگائی، الی عباد اللہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اللہ یہ بندو اس طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں زندہ ہوں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز صحابہ نے سنی تو گویا اس وقت جو ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا جو ہے انہوں نے یہ آواز لگائی کہ اے صحابہ کی جماعت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہو گئے، لیکن رب محمد تو شہید نہیں ہوا ہے، رب محمد تو زندہ ہے. صحابہ جو ہے بھاگنے لگے تو کہا بھاگو مت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تو زندہ ہے، ہم اسی کے لیے جنگ کر رہے تھے، اسی کے لیے تم کہاں بھاگ رہے ہو. اور اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ آواز لگی تو اب صحابہ کی جو ہے جان میں جان آ گئی، اور ایسا ماحول ہو گیا کہ اچانک صحابہ نے اپنے ہتھیار سنبھال لیے اور ایسا حملہ کر لیا کہ جو ہے پھر دوبارہ جو ہے مشرکین میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. لیکن جو نقصان اس جنگ میں مسلمانوں کو ہوا، اور اس کی کیا صحابہ نے چونکہ منع کرنے کے باوجود بھی وہ جگہ چھوڑی تھی، تو اس کے متعلق کیا کیا باتیں قرآن کریم آگے بیان کرتا ہے اس کو ہم جو ہے آگے سنیں گے. اس لیے میں ابھی اس کو بیان کرنا جو ہے مناسب نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ اس جگہ پر جب یہ باتیں آئے گی کہ مال غنیمت کے لیے صحابہ نیچے اترے، مال کی محبت تھی. ایک بات اس میں سے صرف ابھی یہ جان لے جو اہم ہے، باقی آئندہ مجلس میں کہ دیکھو اچھا تو یہ بات پہلے پوری کر لیتے ہیں. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، مسلمان جیت گئے، لیکن آیت اتاری کہ تمہاری جو حالت اس میدان میں ہوئی تھی اس کو ہم بتلاتے ہیں کہ ہتھیار تم نے کیوں ڈال لیے، تم وہاں جانے کے لیے کیوں تیار ہو گئے، تم نے میدان جہاد کیوں چھوڑ دیا. کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مانتے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی سب کچھ مانتے ہو. یہ سبق دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے، جہاں پر آپ کی عظمت، آپ کی محبت یہ ہے مسلم ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت میں تم غلو کر کے ایسے مت ہو جانا جیسے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا، اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھنے لگے کہ کبھی آپ کی وفات ہوگی نہیں، آپ کو موت ہی نہیں آئے گی. تو کیا ابھی آپ کی وفات نہیں ہوئی، آگے چل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو یقینی ہے، تو کیا تم اس وقت اسلام کو چھوڑ دو گے، ایمان کو چھوڑ دو گے اور واپس اسلام جو ہے کفر میں چلے جاؤ گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ اتاری. یہ مسلمانوں، یہ ایمان والوں، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہی ہے. جیسے عام انسان کی موت ہوتی ہے، عام انسان کی ولادت ہوتی ہے، یہی معاملہ انسانی فطرت کا آپ کے ساتھ بھی ہے. وما محمد الا رسول، آپ کی حیثیت رسول کی ہے، ہمارے پیغمبر کی ہے. یہ منصب جو ہے ہم نے آپ کو دیا ہے. اور قد خلت من قبل رسول، تم دیکھو بھی صحیح کہ اس سے پہلے جتنے رسول تھے وہ بھی جو ہے انتقال کر گئے، وہ بھی چلے گئے. تو کیا آپ جو ہے مارے جائے، آپ قتل کر دیے جائے تو تم اسلام سے پھر جاؤ گے، اور اگر تم اسلام سے پھر گئے تو اللہ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. یہ شکر مانو کہ اللہ پاک نے تم کو اسلام دیا ہے، یہ شکر مانو کہ تم مسلمان ہو اور اسلام کی خدمت کر رہے ہو. تم آگے بھی جہاد کو کبھی ترک مت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو کبھی مت چھوڑنا. جو ہے یہ ہے حکم، اسلام کو بھی مت چھوڑنا اور جنگ کو بھی مت چھوڑنا کہ چلو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو گئے اب جو ہے ہم سب چھوڑ دیں. نہیں،
اس کو غنیمت جانو، اس کو جو ہے بہت قیمتی موقع جانو کہ اللہ پاک نے جو ہے اسلام کی خدمت کا تمہیں موقع دیا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ ہم جو ہے اسلام کی خدمت کر رہے ہو، بلکہ یہ سمجھو کہ اللہ تم سے اسلام کی خدمت لے رہا ہے۔ تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اسلام اللہ پاک نے تم کو دیا، ایمان تم کو دیا، تو تم اس کی قدر کرو۔ کسی شخصیت کو خدا مان لینا، یہاں سے جو ہے یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ کسی کی ایسی تعظیم کرنا تو اس کو سجدہ کر دینا، یہ کسی حالت میں جائز نہیں ہے، کسی حالت میں جائز نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ پاک جو ہے کتنی تحقیق کے ساتھ اور کتنی سختی کے ساتھ اس مضمون کو بیان کرتے ہیں۔ وما محمد الا رسول، آپ ایک رسول ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو موت آنے والی نہیں ہے، آپ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، تو تم جو ہے اب جو تم کو مشن دے کے گئے ہیں اس مشن پہ تم کو باقی رہنا ہے، جو احکام تم کو بتلا کر گئے ہیں ان احکام پر تمہیں جو ہے رہنا ہے۔ اسی سے جو ہے جیسے میں نے شروع میں کہا آپ کو کہ اس غزوے میں بہت سارے احکام اور بہت ساری باتیں صحابہ کرام سے کروائی گئی تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے وہ ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ بہت سارے ایسے احکام جو پتہ ایسے نہیں چلنے والے تھے، لیکن صحابہ کرام کے ذریعے سے کروائے گئے تاکہ امت کو اس کا سبب جو ہے دینا ہے آگے، وہ صحابہ کرام کے ذریعے سے ملے۔ تو یہ جو ہے ابھی تو اس آیت کا پس منظر اور شان نزول جو ہے ہم نے سنا، آگے کی جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس کو بیان کریں گے۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں صحیح معنی میں اس غزوے کی جو باتیں اللہ پاک یہاں پر بیان کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر ہمارے جو ہے اس وقت جو حالات ہیں اس کے لیے بھی جو ہے ہم دعائیں کریں۔ جیسے سب کو پتہ ہے کہ جو ملک کے جو حالات ہیں وہ کتنے خطرناک دن بدن ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسے ابھی کا جو مسئلہ ہے پورے ملک میں ایک جو گویا افراتفری مچی ہوئی ہے، ہم تو چونکہ ایسے ماحول میں ہے اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا، باقی شہروں کے آج آپ حالات دیکھیں، کیا جمعہ کی نماز کے بعد بھی ہوا ہے، جمعہ سے پہلے بھی ہوا ہے کہ وقف بل جو پاس ہو گیا ہے اور 2 جگہ سے اس کو جو ہے پاس کر دیا گیا، صرف راشٹرپتی کی مہر لگنی باقی ہے۔ یعنی یہ سب کی کرا ہے، پہلے سے پلان ہے جو ہو کر رہے گا، لیکن اس کا جو نقصان ہونے والا ہے ایسا نقصان ہے کہ بہت یعنی نہیں سکتے۔ ایسے موقع پر ہم سب کے لیے جو ہے ضروری بنتا ہے کہ ہماری مساجد، ہماری مدارس، ہماری خانقاہیں اور قبرستان کی جو زمینیں ہیں اور دیگر جو ہے شاعر اسلام ہے ان پر جو ان کی قبضے کی جو جیسے آج یہ جب بل پاس ہوا اس کے بعد جو ہے بہت سارے ایسے میسج اور ایسی کتابیں سامنے آ رہی ہے کہ سمرقند اور بخارا کے جو حالات پیش آئے اس میں سب سے پہلے مسلمانوں سے یہی چیزیں چھینی گئی تھی، بہت بڑا آرٹیکل ہے، اس کو بھی پڑھا نہیں ہے کیا ہے اس میں، تو ہیڈنگ تو یہی ہے۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم انگلی تو نہیں کٹا سکتے اور جو ہے ایک خون کا قطرہ بھی نہیں بہا سکتے، لیکن ایک آنسو کا قطرہ تو بہا سکتے ہیں۔ ہمارے بڑے بوڑھوں نے جو ہے یہ کیسی زمینیں قیمتی ہمیں دی ہے، ہم ایک پلیٹ مدرسے میں مسجد میں نہیں دے سکتے اور وقف ہم نے نہیں کیا، اس لیے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج میری 5 بیگھا اور 1 بیگھا کی زمین جاتی ہے تو میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک چلا جاتا ہوں یہاں پر جو ہے، اور وہ خربوں روپے کی مسلمانوں کی جائیداد اور املاک پر جو ہے قبضے کا پلان بنایا جا رہا ہے۔ تو خاص طور پر ہم بھی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کم از کم 10-15 منٹ، حالانکہ اس کی کوئی حد نہیں ہونی چاہیے، لیکن کم از کم 10-15 منٹ ان حالات کے لیے ہم نکالیں کہ وقف جیسے ابھی یہ مسئلہ ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، ہماری مائیں اور بہنیں بھی جو ہے ان کی دعاؤں میں اس مسئلے کو یاد رکھیں کہ اللہ پاک جو ہے آنے والے دنوں میں جو ہے بہتر سے بہتر جو ہے فیصلہ جو ہے ہمیں سنائے۔ الحمدللہ جو کام علماء کا کرنا ہے اور وقف بورڈ کا ہے سپریم کورٹ تک پہنچنے کا، وہ تو پہنچ ہی چکے ہیں، آج ہی پہنچ چکے ہیں۔ انشاءاللہ جو ہے ایسی حالات آوے خبریں کہ بہتر نتائج ہمارے سامنے آئے۔ ملک بھر میں جو ہے احتجاج کا اعلان بھی ہوا ہے اور
کیسے کیسے آپ کو پتا ہے کہ جب احتجاج ہوگا تو ان کے جو پلان ہے وہ سکسیس ہوں گے. اگر احتجاج ہوا تو لاکھوں کے انبار لگ جائیں گے. جو پلان ان کے ہیں اس میں وہ سفل ہوں گے مکمل. یہ صاف بات ہے. اس لیے ایسی کوئی نوبت نہیں آوے. اور یہ جو ہے یہ ہے اور ہم جو ہے اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور اس طرف جو ہے ہمارے گجرات میں UCC کے جو ہے دستک دے رہا ہے. بار بار جو ہے آج پرسوں بھی جو ہے سورت میں بہت بڑی ان کی میٹنگ ہوئی, لوگوں کو بلایا گیا, اس پر رائے لی گئی. تو ایک طرف UCC کا مسئلہ ہے, یکتا سول کوڈ, سامان سول کوڈ کا, اور ایک طرف وقف بل ہے. ہر طرف سے جو ہے مسلمانوں پر حالات ہے. یہ کی وجوہات ہے جو ہم سنتے رہتے ہیں. تو دعاؤں کا خاص اہتمام کریں. اور ہمارے اعمال کو بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کس قدر ناراض ہے. کہ آپ دیکھیں ابھی زلزلے کی جو خبریں آ رہی ہے برما سے, میانمار سے, مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے. جیسے ہمارا ماندلے ہے تو وہ تو بالکل تباہ ہو چکا ہے, اس میں کچھ بھی بچا نہیں ہے. اور ابھی اس کے اتنے بڑے زلزلے آنے کے بعد ایسی خبریں آ رہی ہے کہ 10,000 سے زیادہ جو ہے لوگ مارے گئے. 2,000 نہیں, 10,000. اور ابھی کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو لاشوں, جو ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں, ان کو نکالا بھی نہیں جا رہا ہے. بدبوئیں پھیل رہی ہے. اور اس کے بعد بھی جو ہے ابھی جب یہ زلزلہ 7.7 کا ہے, اس کے بعد 5.5 کا جو ہے 6 مرتبہ آ چکا ہے. یعنی وہ زمین اب تک رکنے کا نام نہیں لے رہی, ہل ہی رہی ہے ایسے. اور وہ ہم سے کوئی دور بھی نہیں ہے. اللہ چاہتا تو ہمارے یہاں بھی یہ مسئلہ ہو سکتا تھا. اب لوگوں کی نگاہ جو ہے ہم پر ہی ہے کہ اب باری جو ہے ہندوستان کی ہے, انڈیا کی ہے. اللہ پاک جو ہے حفاظت کرے. تو خاص کر کے جو ہے یہ دعاؤں کا موقع ہے. اب ہم یہ کہیں کہ دعاؤں سے کیا ہوگا, ہم بھی نکلے میرے بھائی. جو دعائیں جب کریں گے تو ہمیں گناہوں پر پچھتاوا ہوگا, سب سے پہلے ندامت ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کے ذریعے سے وہ راستے کھولیں گے جو ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہیں. وہ راستے کھولیں گے جو ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے, اور پھر اس راستے پر سب چلیں گے. یہ دعا کا فائدہ ہے, اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا جو ہے فائدہ ہے. اس لیے ہم سب اللہ کی طرف متوجہ ہو, اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں سے چند منٹ دعاؤں کے لیے نکالیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ, بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک.